سوچ رکھتے ہیں اور ان کے ساتھ بھی کام کرنے کا موقع ملا پچھلے 2-2.5 سال میں، تو انشاءاللہ ہم ان کے آئیڈیا سے مستفید ہوں گے یہ ساری اسپیکر کانفرنس۔ محترم جناب سید اویس قادر شاہ صاحب، اسپیکر صوبائی اسمبلی سندھ، پانی زندگی ہے، اور میں یہ جو یہاں اس وقت ہوا تھا، سیکرٹری جنرل صاحب نے کو ماحول اس کمرے کا گرم کر دیا، ہم تو یہ ماحول سرد کرنے آئے تھے یہاں پہ، اور انشاءاللہ سرد کریں گے، اور پانی کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ ڈپٹی اسپیکر صاحب وہ تشریف لے گئے ہاؤس میں چیئر کرنے کے لیے۔ قومی اسمبلی کے دیگر اسمبلیوں سے تشریف لائے محترم ڈپٹی اسپیکر صاحبان صاحبہ، وفاقی وزراء، شکریہ اعظم صاحب آپ تشریف لائے۔ معزز ارکان قومی اسمبلی، سینٹ، صوبائی اسمبلی، سیکرٹری جنرل صاحبان، افسران، لیڈیز اینڈ جینٹلمین، السلام علیکم۔ آپ سب کو 18ویں اسپیکر کانفرنس میں خوش آمدید، اور بطور مجرم جو 4 سال پچھلے 2013 سے 18 گزرے جو میں نہیں کرا سکا، اس سزا کا میں منتظر رہوں گا جو یہ مجھ پر جرمانہ لگائیں گے۔ امید ہے کوئی ہاتھ ہلکا رکھیں گے۔ ہم ایک چیز تو میں کہنا چاہوں گا، یہ شمون صاحب نے تقریر لکھی تھی، سیکرٹری جنرل صاحب نے موڈیفائی کی، اب ساری باتیں شمون صاحب، سیکرٹری جنرل صاحب، اسپیکر صاحبان کر گئے، میرے پاس تو رہ کچھ نہیں گیا۔ تو اب میں بات کروں گا کہ ہمارا یہ مقصد کیا ہے تھوڑا سا۔ یہ جتنے مسکراتے میرے بھائی بیٹھے ہیں اسپیکر صاحبان، سب سے مشکل کام ہے ان کا۔ اگر اپوزیشن کو زیادہ ٹائم دیتے ہیں تو گورنمنٹ ناراض ہے، اگر گورنمنٹ کو زیادہ ٹائم دیتے ہیں تو اپوزیشن ناراض ہے، اگر پیچھے والے کو نہ دیا مائک کہ ہمیشہ آپ فرنٹ روز کو دے دیتے ہیں تو پیچھے والے ناراض، اگر فرنٹ رو کو روکا جائے تو کہتے ہیں جی سینئر لیڈرشپ کو نہیں بات کرنے دی جاتی۔ سو یہ لگتا بہت ہی مسکرا رہے، یہاں مسکرا رہے ہیں چونکہ چیئر نہیں کر رہے، مگر جن چیزوں سے یہ گزرتے ہیں خاص طور سے آج کل کے ماحول میں، میرا خیال ہے سب سے مشکل کام ہے۔ پھر کو پروڈکشن آرڈر جیسی ایشوز آ جاتے ہیں، اس کے اوپر بھی میں تو یہ فیل کرتا ہوں ٹو رانگس ڈو ناٹ میک اے رائٹ، اگر پہلے غلط ہوا تو اب غلط نہیں ہونا چاہیے، اور ہم سب کو یہی سوچنا چاہیے، یہ سب ہمارے کولیگز ہیں، سب ہمارے دوست ہیں، ہمیں ایک دوسرے کا تحفظ بھی کرنا ہے، ایک دوسرے کے بازو بھی بننا ہے، اور ہمیں بغیر کسی پریشر کے ہاؤس کو بھی چلانا ہے۔ اور آج کا میسج جو ہمیں یہ جو کانفرنس ہوئی، اس میں نیشنل اسمبلی سیکریٹریٹ، سینٹ سیکریٹریٹ، اور اگر ان سارے اسپیکر صاحبان کے سیکریٹریٹس کی مشاورت نہ ہوتی، ان کی سپورٹ نہ ہوتی، تو یہ کانفرنس ممکن نہیں ہو سکتی تھی۔ تو میں ان سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، انہوں نے پورا پارٹیسپیٹ کیا، اور آج جو پیغام یہاں سے سب سے بڑا جا رہا ہے وہ ایک یونٹی کا پیغام جا رہا ہے، اور ہم انشاءاللہ اپنے رولز میں طاہر صاحب رولز میں ڈال دیں گے کہ یہ ہر سال ہونا چاہیے، تاکہ مجھے بعد میں تانا نہ سننا پڑے۔ اور جب یہ کانفرنس ہم کنکلوڈ کر رہے ہوں گے تو تب اگلی کانفرنس کا مہینہ اور کس جگہ ہوگی یہ سب مل کے فیصلہ، ایک آفر آ گئی ہے کشمیر کی، مگر فیصلہ سب مل کے کریں گے۔ سندھ کی بھی آفر آ گئی، مگر کے پی کی بھی آفر آ گئی ہے، پنجاب کی نہیں آئی اور بلوچستان کی نہیں آئی ابھی تک، ہم جانا چاہتے ہیں، تو یہ بھی انشاءاللہ آ جائیں گے۔ میں یہ آپ سے کہنا چاہوں گا کہ ہم نے 2013 میں نیشنل اسمبلی کو کھول دیا تھا، اور سب سے زیادہ جو ایکسپوجر ہم نے دیا یونیورسٹی اور کالجز کے اسٹوڈنٹس کو دیا۔ ہم ان کو انوائٹ کر کے گیلریز میں بٹھاتے تھے اور ان سے پارٹیسپیٹ کراتے تھے۔ پھر ہم نے ایک لیجسلیٹو کونسل بنائی، اور ہم نے یونیورسٹیز میں کورس بنایا، اور اس کورس کو کوئی تقریباً ابھی تک شاید 17 یونیورسٹیز وہ کورس پڑھا رہی ہیں، اور وہ کورس ہم آپ سے بھی شیئر کرنا چاہیں گے کہ آپ بھی دیکھیے۔ ہمارا انٹرنشپ میں اس وقت 3,500 اپلیکیشن ہیں انٹرنشپ کے، ہمارے پاس کیپیسٹی نہیں ہے۔ ہم یہ ریگولر انٹرنشپ پروگرام شروع کیا ہوا ہے، بغیر کسی پیسے دیے ہوئے کرتے ہیں۔ ہمارا کرائیٹیریا کیا ہے ان کو سلیکٹ کرنے کا؟
گورنمنٹ سکولز کے پڑھے ہوئے بچے ہوں, انڈر پریولیج بچے ہوں, جن کو یہ موقع نہیں مل سکتا کہ وہ آ کے قومی اسمبلی کا اجلاس دیکھ سکیں. اور میں آپ سب سے بھی گزارش کروں گا, یونیورسٹیز, کالجز اور اسٹوڈنٹس کے لیے انٹرنشپ پروگرام بھی کھولیں اور ان کو یہ آ کے سیشنز دیکھنے کا دیں. میرے پاس کچھ اسٹوڈنٹس آئے کنیڈ کالج سے, تو جب جانے لگے تو مجھے کہنے لگے کہ جی ہم سوچتے تھے کہ یہاں بڑی سی پگڑی پہنی ہوگی, کوئی دھوتی پہنی ہوگی, یہاں لڑائی جھگڑے ہو رہے ہوں گے اور اس طرح کی باتیں. یہاں تو کام بھی ہوتا ہے. ہم نے کمیٹیز میں ان کو بھیجا, ہم نے ان کو سیشن دکھایا, تو ہم نے یوتھ کو انگیج بھی کرنا ہے اور ان کو ایکسپوز بھی کرنا ہے کہ وہ بھی اس کا حصہ بنے. میں چونکہ ہم نے بہت زیادہ وقت لے لیا تو میں یہ چیزیں جو ہم بعد میں ڈسکس کریں گے, میں 2-3 چیزیں آپ سے بات کرنا چاہ رہا ہوں سب کی موجودگی میں. میری آنکھیں, میرے کان, میں جو سونگنے کی سکت ہے اور سوچنے کی سکت ہے, وہ یہ وپس بیٹھے ہیں. نیشنل اسمبلی آف پاکستان میں وپس کا رول وزراء کے رول سے زیادہ امپورٹنٹ ہے. ہم اگر ڈیبیٹ ہو تو زیادہ تر تو اسپیکر خود فیصلہ کر لیتے ہیں یا چیئرمین یا ڈپٹی اسپیکر, مگر جہاں بجٹ ڈسکشن ہوگی یا کوئی ایشو لا اینڈ آرڈر پہ ڈسکشن ہوگی یا کسی اور چیز پہ اس کو, تو وہاں ہم لسٹ ان سے مانگتے ہیں. ان کو پتہ ہے کہ کس کو موقع مل گیا, کس کو نہیں ملا. ہماری تقریباً روز کی ملاقات وپ سے ضرور ہوتی ہے کہ ہم نے کس طرح ہال چلانا ہے, کس طرح ماحول کو ٹھیک رکھنا ہے, کتنا پروٹیسٹ کرنا ہے, کتنا پروٹیسٹ نہیں کرنا, کتنا اخلاقیات کے اندر رہ کے. ہماری کوشش یہ ہے کہ سارے ممبران کی ایک حیثیت ہے, چاہے وہ ٹریجری کے ہوں اور اپوزیشن کو بولنے کا حق ہر ایک کے پاس ہے. تو ہم تھوڑی بہت ڈسکریشن رکھتے ہیں, مگر ہم اپنے مشاورت کرتے ہیں اپنے وپ صاحبان سے. تو ان کا رول میں یہ چاہوں گا کہ ایک ایسوسیشن جس طرح ہم اس کو روز میں لا رہے ہیں, ایک سیکٹری جنرل یا سیکٹریز کی ایک ہم یہ آرگنائزیشن یا ایسوسیشن بھی بنا دیں, تاکہ یہ لوگ ڈیلی بیسس پہ رابطے میں رہیں کہ نیشنل اسمبلی, سینٹ اور صوبائی اسمبلیوں میں کون سی ایسی چیز ہے جو دوسری اسمبلیاں نہیں کر رہی, اور ہم ایک دوسرے سے سیکھ بھی سکتے ہیں, ان کو اڈاپٹ بھی کر سکتے ہیں یا مشاورت بھی کر سکتے ہیں. ایک لنکیج بہت ضروری ہے, ہم ایک دوسرے سے لنک ہوں. انٹرنیٹ کا زمانہ ہے, کمیونیکیشن بہت آسان ہوگی. اگر ہم لنک ہو جائیں گے تو ہماری ڈیبیٹ آپ کے پاس, آپ کی ڈیبیٹ ہمارے پاس, اور جو ایشوز ہماری نظر سے نہیں گزرے ہم آپ سے اٹھا سکتے ہیں. اس کے اوپر بھی کام کرنے کی ضرورت ہے. ایک میں چاہوں گا ایسوسیشن آف وپس بنے, یہ لوگ آپس میں مشاورت کریں کہ کس طرح وپ کے آفس کو. ہمارے پاس وہ برٹش پارلیمنٹ کے ایک ممبر آئے ہوئے تھے, تو وہ کہنے لگے کہ جب میں نے وپ سے ملاقات کرائی, وہ کہتے ہیں مجھے پرائم منسٹر بلاتا ہے تو میں کہتا ہوں اچھا آ رہا ہوں, جب مجھے وپس بلاتے ہیں تو میں کہتا ہوں کہ گڑبڑ ہے. انہوں نے جو ایسا لفظ استعمال کیا کہ جی میں تو بالکل ہی, انہوں نے تو کہا تھا I tremble in my pants. Let's be very straight about it. تو وپ کا رول, اور مجھے یاد ہے میرا ایک رول ماڈل ہے سیاسی جس نے وپ بن کے پوری اسمبلی کے, ہم ان کو اسمبلی کی امی کہتے تھے, وہ سید خورشید شاہ صاحب تھے. وہ پوری اسمبلی کو, چاہے گورنمنٹ ہو اپوزیشن, ان کی عزت اس لیے ہوتی تو ہر ایک کو سپیس دیا کرتے تھے, ہر ایک کے لیے سپیس بنایا کرتے تھے. اور ابھی بھی, اور ایسے لوگ کم ہوتے ہیں جو کہ پارلیمنٹ میں ہوتے ہیں. پھر پبلک اکاؤنٹس کمیٹی ایک بہت امپورٹنٹ, باقی آپ کی جو کمیٹیز ہیں وہ ریکمینڈ کر سکتی ہیں. ہمارے یہ جو وپس بیٹھے ہیں ان کو پتہ ہے اچھی تجویز ہو تو جو کمیٹی جو ریکمینڈ کرتی ہے وہ ریکمنڈیشن کو امپلیمنٹ بھی یہ کرا لیتے ہیں. یہ نہیں کہ سیکٹری صاحبان ان سے باہر نکل جائیں اور اس چیز کو امپلیمنٹ نہ کریں. اور اسی طرح پبلک اکاؤنٹس کمیٹی جو ہے, پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں ہمارا بیک لاگ اس لیے ہوا چونکہ تصورے یہ جو وپس بیٹھے ہیں ان کو پتہ ہے اچھی تجویز ہو تو جو کمیٹی جو ریکمینڈ کرتی ہے وہ ریکمنڈیشن کو امپلیمنٹ بھی یہ کرا لیتے ہیں. یہ نہیں کہ سیکٹری صاحبان ان سے باہر نکل جائیں اور اس چیز کو امپلیمنٹ نہ کریں. اور اسی طرح پبلک اکاؤنٹس کمیٹی جو ہے, پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں ہمارا بیک لاگ اس لیے ہوا چونکہ تسلسل جمہوریت کا ختم ہوا.
اور وہ اس کو ختم ہونے کی وجہ سے ہمارا بیک لاگ ہوا. بہت سا بیک لاگ چودھری نثار علی خان صاحب نے ختم کیا تھا, بہت سا خورشید شاہ صاحب نے کیا, بٹ وہ پھر سے پائل اپ ہو جاتا ہے. تو ہم اس کی سب کمیٹیز بنا دیتے ہیں. ایک مین کمیٹی جو کرنٹ اس کو لے رہی ہوتی ہے آڈٹ پیراز کو, اور ایک آ جاتی ہے جو پرانے سالوں کو